بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ٹاپک تو آج ایک ہی ڈسکس کرنا ہے اور وہ ہے عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی، ایک کمپلیٹ اور تھارو انالیسس کرنا ہے اس کا۔ اب یہ جی آئی ٹی آئی عزیر بلوچ کی، حکومت سندھ نے وہ پبلک کی جی آئی ٹی باقی دو جی آئی ٹیز کے ساتھ، اور پھر رولا پڑ گیا۔ علی زیدی صاحب اپنی ایک جی آئی ٹی لے آئے، انہوں نے کہا جی میری جی آئی ٹی ٹھیک ہے، حکومت سندھ کی غلط ہے، یہ اصل جی آئی ٹی ہے۔ میں نے دونوں جی آئی ٹی سامنے رکھیں، ایک ان کا ڈیٹیلڈ انالیسس کیا، ایک ایک لفظ کو، ایک ایک حرف کو ٹٹولا، اور وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر میں نے کہا کہ ویورز تو یہ جاننا چاہتے ہیں نا کہ آخر اس میں فرق کیا ہے۔ سندھ کی جو حکومت سندھ کی جی آئی ٹی ہے عزیر بلوچ کی، اس میں، اور جو علی زیدی صاحب نے کی ہے سامنے لائے ہیں، اس میں فرق کون سے ہیں؟ 7 بڑے فرق میں نے پوائنٹ آؤٹ آج کرنے ہیں اس جی آئی ٹی میں، آپ نے دیکھنا ہے۔ میں اکثر و بیشتر ایسا نہیں کہتا، لیکن آج یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ اگر کمپلیٹ نہیں دیکھیں گے آخری سیکنڈ تک، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اس کا سارا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں نے انشاءاللہ ودن 24 آورز میری پوری کوشش ہے، یا کم از کم ودن 30 آورز زیادہ سے زیادہ، تو مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے وہ جو بلدیہ ٹاؤن کی جی آئی ٹی ہے اس کا بھی ایک ایک لفظ آپ کے سامنے رکھنا ہے انشاءاللہ، اور اس پہ بھی ایک ڈیٹیلڈ انالیسس کرنا ہے کہ کس طرح سے تقریباً 350 انسانوں کو زندہ جلایا گیا، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، اور کس نے جلایا، کیوں جلایا، کیسے جلایا، کدھر جلایا، آج کل وہ کہاں ہیں۔ جناب آ جائیں اس پر، سندھ حکومت ورسز علی زیدی صاحب۔ سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر تو پبلک کر دی جی آئی ٹی سندھ حکومت نے۔ سندھ حکومت کی جی آئی ٹی مکمل نہیں، یا تبدیل ہے، یا ایڈیٹڈ ہے۔ نبیل گبول صاحب نے ان کے اپنے بھی رہنما نے یہ کہا ہے، پی 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 نے یہ تردید کی ہے، سعید غنی صاحب نے، مرتضیٰ وہاب صاحب نے، خود وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی۔ علی زیدی صاحب نے کہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے کہتا ہوں کہ وہ 184(3) کے تحت سو موٹو لیں اس کا، اور وہ جو ہے نا وزیر اعظم نے بھی، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وزیر اعظم نے بھی ساتھ ہونے کا یقین دلایا ہے، علی زیدی صاحب کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب نے بھی ساتھ ہونے کا یقین دلایا تو یہ تو سیدھا وفاق ورسز سندھ بنتا ہے، تو پھر تو یہ جی آئی ٹی جو ہے نا اس کا جو معاملہ وفاق ورسز سندھ کا ہے۔ اچھا بہرحال عزیر بلوچ کی میں جلدی کیونکہ میں نے فرق بتانے ہیں، میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ وہ کون سا نقطہ ہے جو پی ٹی آئی کے اگینسٹ جاتا ہے، وہ کون سی ٹیکنیکل مسٹیک ہے جناب۔ جی ہاں، میں ٹیکنیکل مسٹیک بتاؤں گا، میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ہیڈ منی کس نے رکھی تھی عزیر بلوچ کے سر پہ اور ختم کس نے کی ہے۔ جی ہاں، میں یہ بھی بتاؤں گا آپ کو، اور وہ کون سا اہم نقطہ ہے جو ہے بھی علی زیدی کی جی آئی ٹی میں۔ مزے کی بات یہ ہے، اور وہ پی ٹی آئی کے خلاف جاتا ہے۔ یہ سب کچھ آپ نے ساتھ رہنا ہے۔ عزیر بلوچ کی گرفتاری ہوئی جناب 30 جنوری 2016 کو، ٹھیک ایک سال بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک ٹویٹ کر کے اعلان کیا کہ جناب آرمی ایکٹ، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ہم نے جو ہے نا پاکستان فوج نے اپنے انڈر لے لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی۔ اس دوران جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے ان کا اعترافی بیان بھی آیا عزیر بلوچ کا، 164 کا بیان، جو بیان آج مراد سعید صاحب نے قومی اسمبلی میں بھی پڑھ کے سنا دیا، اور بڑا ہنگامہ بھی ہوا جناب۔ ان میں ایک خاتون رکن ہیں پیپلز پارٹی کی، انہوں نے ان پہ جو ہے نا غالباً پیپلز پارٹی کی، تو انہوں نے ان پر جو ہے نا کوئی چیز اچھالی بھی ہے۔ تو جناب انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 164 کا بیان ہے، تو عزیر بلوچ نے بھائی یہ کہا ہے کہ اس بیان کے مطابق، یا آج کم از کم جو مراد سعید صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پڑھا ہے کہ آصف زرداری کے لیے 14 شوگر ملوں پر قبضہ کیا، اور وہ اس ملزم نے اعتراف کیا ہے عزیر بلوچ نے، یا اب تو وہ مجرم ہے، کہ بھتہ آصف زرداری اور فریال تالپور کو جاتا تھا، لوگوں کو قتل کرنے کے لیے پولیس موبائل کا بھی استعمال کیا وغیرہ۔ یہ بیان آج آیا، اپنا پڑھا انہوں نے مراد سعید صاحب نے بھی۔ حکومت سندھ نے جناب جی آئی ٹی، اس کے بعد یہ اس طرح کا جب ان کا اعترافی بیان آیا تو اس کے بعد جی آئی ٹی تشکیل دے دی۔ وہ جی آئی ٹی 23 فروری 2019 کو سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی، کیونکہ علی زیدی صاحب گئے نا کہ جناب اس کو پبلک کیا جائے، سندھ ہائی کورٹ چلے گئے تھے۔ اب علی زیدی صاحب نے ایک اور درخواست دی کہ جناب اس کو پبلک کر دیا جائے۔ جنوری 2020 میں سندھ ہائی کورٹ نے تینوں جی آئی ٹیز، عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی بھی، نثار مورائی کی بھی جی آئی ٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ بلدیہ والی بھی، بلدیہ فیکٹری والی جی آئی ٹی، انہوں نے کہا جی پبلک کر دو۔
اب حکومت سندھ چلی گئی سپریم کورٹ میں اس آرڈر کے خلاف، سندھ ہائی کورٹ کے آرڈر 4-5 مہینے جو ہے نا یہ لٹکا رہا۔ بہرحال اب وہ 2-4 روز پہلے آپ نے دیکھا کہ پبلک تو ہو گئی، لیکن ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا جناب کہ علی زیدی صاحب نے کہا کہ یہ تو ان کی جے آئی ٹی تو غلط ہے، یہ تو ایڈیٹڈ ہے، انہوں نے تو یہ وہ اس جے آئی ٹی میں وہ ہے بھی نہیں۔ ایک ساتھ یہ بھی کہا کہ جناب میرے تو دروازے پہ پتہ نہیں میں جو ہے نا کہیں سے آیا فیملی کو چھوڑ کے تو کوئی موٹر سائیکل، جو سب سے بڑی تنقید ہو رہی ہے، کوئی موٹر سائیکل سوار آئے جناب وہ چھوڑ گئے، میں نے تو اس وقت تو لفافہ کھولا نہیں، اور پھر دوسرے دن میں نے دیکھا تو ان میں جو ہے نا یہ جے آئی ٹیز تھیں۔ تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ کس طریقے سے ان کو بڑے ڈرامائی انداز میں، جیسے فلموں میں ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا، بڑے ڈرامائی انداز میں، اور اس لفافے کے اوپر لکھا ہوا بھی تھا بیسٹ آف لک۔ چلیں جی، اس پہ بھی بڑی تنقید ہو رہی۔ آ جائیں جناب، فرق کیا ہے؟ پہلا فرق یہ ہے کہ حکومت سندھ کی جو جے آئی ٹی ہے اس کے 35 صفحات ہیں، جو علی زیدی صاحب کی جے آئی ٹی ہے اس کے 20 صفحات ہیں۔ دوسرا فرق، علی زیدی صاحب کی جے آئی ٹی پر 4 دستخط ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ چاروں تقریباً وہی ہیں جو وفاق کے نمائندے ہیں، یعنی کہ جو آئی بی کے ہو گئے، آئی ایس آئی کے ہو گئے، ایم آئی کے ہو گئے وغیرہ، ٹھیک ہے، 4 دستخط ہیں۔ سندھ حکومت کی جے آئی ٹی جو انہوں نے ریلیز کی ہے اس پر 6 دستخط ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ علی زیدی صاحب اور ان کی جو جے آئی ٹی سندھ حکومت کی، ان دستخط آپس میں وہ جو سگنیچر ہیں وہ بھی نہیں مل رہے، بہت ڈیفرنٹ بھی، کچھ ڈیفرنٹ بھی ہیں، اور خاص طور پہ حمیر جنیجو صاحب جو آئی بی کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، ان کے دستخطوں میں تو واضح فرق نظر آ رہا ہے، آپ خود بھی دیکھ سکتے۔ تیسرا فرق، چونکہ عزیر بلوچ کی پوری فیملی ہسٹری، نام وغیرہ اور رشتہ داروں کے نام، بھائیوں کے، بیٹوں کے، بیٹیوں کے، سسٹرز کے وغیرہ وغیرہ سب کے لکھے ہوئے، تو انہوں نے نا ساتھ فرینڈز کا بھی لکھا ہے۔ ان کے تقریباً کوئی 48-50 فرینڈز کی لسٹ ہے۔ علی زیدی کی جے آئی ٹی کی میں بات کر رہا ہوں، جو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا، اور انہوں نے کہا کہ جو پہلے 6 نام ہیں نا، وہ پہلے 6 نام سندھ حکومت کی جے آئی ٹی میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، علی زیدی کی جو جے آئی ٹی میں پہلے 6 نام ہیں، ان میں پہلا نام ہے ذوالفقار مرزا صاحب کا، ٹھیک۔ اب ذوالفقار مرزا صاحب چونکہ علی زیدی صاحب، مجھے اسی چیز پہ نا یہ بڑا عجیب و غریب وہ لگتا ہے، یہ ایک ڈیول سٹینڈرڈز ہیں، یا اب میں اس کو منافقت تو نہیں کہوں گا، شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو غیر پارلیمانی لفظ کہے، لیکن وہ ذوالفقار مرزا صاحب کی تو بڑی تعریف کر رہے ہیں، ان کے تو بڑے گن گا رہے ہیں، ان کو تو مرد مجاہد کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کے اتحادی ہیں صاحب، ٹھیک ہے نا، علی زیدی صاحب کے وہ ان کے اتحادی ہیں۔ تو ان کے فرینڈز میں پہلا نام ذوالفقار مرزا صاحب کا، پھر فریال تالپور، پھر عبد القادر پٹیل، پھر ڈاکٹر نثار مورائی، پھر یوسف بلوچ، پھر شرجیل میمن، یہ ان کے نام ہیں، اور پھر باقی نام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو علی زیدی صاحب کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اپنی جے آئی ٹی میں، یعنی کہ سندھ حکومت نے یہ 6 نام نہیں لکھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن یاد رکھیے کہ اس میں نام ذوالفقار مرزا صاحب کا بھی تو ہے۔ آپ جو باقیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، تو پھر ذوالفقار مرزا صاحب کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے۔ ویسے سنا ہے آج کل وہ بیمار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، ہماری دعا ہے۔ چوتھے فرق پہ آ جائیں جناب۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ سندھ حکومت نے یعنی کہ چوتھا فرق ہے پوائنٹ نمبر 11، دونوں کا پوائنٹ، اب وہ پوائنٹ ہے نا، پوائنٹ 1 2 3 اسی طریقے سے، تو پوائنٹ نمبر 11 سندھ حکومت کی جو جے آئی ٹی ہے نا، اس میں یہ لکھا ہے کہ 2001 سے لے کر 2013 تک عزیر بلوچ کی تمام سرگرمیوں کی، یعنی پرسنل پولیٹیکل سرگرمیوں کی ڈیٹیل ہے۔ یہ سندھ حکومت کی میں جے آئی ٹی کی بات کر رہا ہوں۔ جو علی زیدی کی جے آئی ٹی ہے اس میں بھی پولیٹیکل اور پرسنل ایکٹیویٹیز کی ڈیٹیل ہے، لیکن اس میں یہ لکھا ہے علی زیدی والی جے آئی ٹی میں کہ ملزم کی فیملی، اس وقت وہ ملزم تھا نا، ظاہر ہے ملزم تو اب ایک قانون ہے، اب کیا کرے بندہ کہ جب تک وہ ڈکلیئر نہیں ہوتی سزا، تو پھر اب مجھے کہ ملزم کی فیملی کا بچپن ہی سے پیپلز پارٹی سے تعلق ہے۔ اب یہ بھی بتایا گیا علی زیدی صاحب کی جے آئی ٹی میں کہ 2008 میں رحمان ڈکیٹ کو مارنے کے بعد پیپلز امن کمیٹی بنی، پیپلز امن کمیٹی ارشد پپو گروپ ہو گئے یا غفار ذکری یا ایم کے ٹارگٹ کلر، ان کے خلاف۔ اس کے بعد علی زیدی کی جے آئی ٹی میں یہ بھی ہے، اسی میں یہ میں چوتھے فرق کی بات کر رہا ہوں، پوائنٹ نمبر 11، چوتھا فرق کہ ذوالفقار مرزا، قادر پٹیل، یوسف بلوچ، سینیٹر یوسف بلوچ، نثار مورائی، اویس مظفر ٹپی،
انہوں نے سپورٹ کیا جناب عزیر بلوچ کو، اور فائنینشلی بھی سپورٹ کیا، ویپنز بھی دیے، ہتھیار وغیرہ. اور جناب یہ لکھا ہوا ہے علی زیدی کی جے آئی ٹی میں آن دا ڈائریکشن آف آصف علی زرداری. ٹھیک. اور علی زیدی کی اسی پوائنٹ میں یعنی پوائنٹ نمبر 11 میں چوتھے فرق میں یہ بھی لکھا ہے کہ ذوالفقار مرزا کے بعد اختلافات چونکہ پیپلز امن کمیٹی اور پی 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 میں بڑھ گئے، تو پھر یہ کام اس کے بعد وہ ذوالفقار مرزا تو سائڈ پہ ہو گئے، تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے ریزائن کیا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے اختلافات ہو گئے اور انہوں نے وزارت سے بھی استعفیٰ دیا، تو وہ جناب انہوں نے یہ کہا کہ شرجیل میمن نے پھر یہ کام سنبھالا، انہوں نے سب کچھ سیٹلڈ کیا، اور یہ سارا کچھ جو ہے نا اویس مظفر ٹپی نے بھی، اور پھر وہی دوبارہ وہی کام چل پڑا. اچھا جی. اور اس کے بعد 2013 کے انتخابات آ گئے تو عزیر بلوچ نے جناب اپنے من پسند امیدواروں کے پیپلز پارٹی نے پی 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 نے یعنی کہ انہوں نے نام دیے، اور پیپلز پارٹی نے وہ سارے کے سارے نام ایکسیپٹ کر لیے، اتفاق کیے اور ان کو ٹکٹس الاٹ کر دیے جو عزیر بلوچ کے دیے ہوئے نام تھے. پانچواں فرق یہ ہے جناب پوائنٹ نمبر 14. ٹھیک ہے نا. پانچواں فرق سندھ حکومت کی جو جے آئی ٹی ہے نا، اس پوائنٹ نمبر 14 کی جو ہیڈنگ ہے نا، جو 14 پوائنٹ کی، اس کی ہیڈنگ ذرا دیکھیں. اس میں ہیڈنگ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فرق کیا ہے. سندھ حکومت کی جے آئی ٹی کی ہیڈنگ ہے ڈیٹیل آف ایتھنک کلنگز، یعنی نسل پرستانہ قتل. ٹھیک ہے نا. نسل پرستانہ قتلوں کی تفصیل. اور جو علی زیدی صاحب کی جے آئی ٹی ہے اس میں لکھا ہے کہ ڈیٹیل آف ایتھنک کلنگز آن دا ڈائریکشن آف پی 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 پولیٹیکل لیڈرشپ، یعنی نسل پرستانہ قتلوں کی تفصیل تو ہے لیکن پیپلز پارٹی کی سیاسی لیڈرشپ کی ایما پر. یہ علی زیدی اور سندھ حکومت کی جے آئی ٹی کی ہیڈنگ میں فرق بتا رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 2010 میں سینیٹر یوسف بلوچ نے پیغام پہنچایا عزیر بلوچ تک آصف علی زرداری کا. یہ علی زیدی کی جے آئی ٹی میں لکھا ہوا ہے، اور یہ میں وہ ورڈز پڑھ رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ بڑا صاحب از ریئلی پلیزڈ آن ٹارگٹ کلنگ آف اپوننٹس. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ بڑا صاحب جو ہیں، مطلب ظاہر ہے وہ بڑے صاحب انہی کی طرف اشارہ تھا، آصف زرداری صاحب کی طرف، کہ وہ اپنے مخالفین کی ٹارگٹ کلنگ پہ خوش ہوتے ہیں یا خوش ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 158 بندے مارے گئے. 158. ٹھیک ہے. اب آ جائیں جناب چھٹے فرق پر. یہ ہے پوائنٹ نمبر 15. ٹھیک ہے نا. اور چھٹا فرق جو حکومت سندھ کی ہے جے آئی ٹی، یہ بتا رہی ہے تقریباً 17-18 قسم کے قتلوں کی تفصیل بتائی. علی زیدی صاحب نے 2 قسم کے، اور بتایا کہ علی زیدی صاحب کی جے آئی ٹی میں بتایا کہ یہ صرف 2 قسم کے قتل بتائے کہ 2010-11 میں رزاق کمانڈو کو پیپلز پارٹی کی ڈائریکشن پہ مارا گیا. یہ علی زیدی صاحب کی جے آئی ٹی بتا رہی ہے. اور شیر شاہ کباڑی مارکیٹ میں 11 نسل پرستانہ قتل، یہ بھی. اب آ جائیں جناب 7واں فرق، اور یہ سب سے اہم فرق ہے، سب سے اہم. اس کے بعد میں آپ کو کچھ اور اہم ترین نقطے اس میں بتاتا ہوں. پوائنٹ نمبر 17 ہے لیکن فرق یہ 7واں ہے کہ اختلافات جو ہے نا یہ جو بڑے فرق ہیں. اب آ جائیں جناب کہ علی زیدی صاحب کی جے آئی ٹی میں یہ ہے کہ رول آف آصف زرداری اینڈ فریال تالپور. ہیڈنگ ہے پوائنٹ نمبر 17 کی. اب جناب یہ ہے کہ 2012 میں ایس ایس پی اسلم چودھری صاحب نے آپریشن کیا، لیاری آپریشن. اس کے بعد سندھ حکومت نے عزیر بلوچ کے سر پر ہیڈ منی رکھی، اور وہ ہیڈ منی تھی 20 لاکھ روپے. ٹھیک ہے نا. اب یہ علی زیدی صاحب کی جے آئی ٹی بتا رہی ہے کہ سینیٹر یوسف بلوچ کے کہنے پر وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ اور فریال تالپور سے جا کے میں ملا. عزیر بلوچ کہہ رہا ہے کہ سینیٹر یوسف بلوچ نے مجھے ڈائریکٹ کیا، انہوں نے ڈائریکشن دی کہ جاؤ ملو، تو میں ان کے کہنے پہ جا کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ اور فریال تالپور سے ملا. 20 دن کے بعد مجھے بتایا گیا، انہی سینیٹر صاحب نے بتایا کہ آپ کی وہ جو ہیڈ منی ہے، وہ جو آپ کے سر پہ قیمت رکھی گئی تھی حکومت سندھ نے، وہ ختم کر دی گئی ہے. یہ قیمت کب رکھی گئی تھی؟ یہ رکھی گئی تھی 12 اپریل 2012 میں. اب آ جائیں ذرا بہت ہی جو میں نے کہا تھا نا بڑا امپورٹنٹ، جو ٹیکنیکل غلطی مجھے نظر آ رہی ہے. جناب یہ ہیڈ منی ختم ہوئی. میں ایکسپریس ٹریبیون کو کوٹ کر رہا ہوں. ایکسپریس ٹریبیون کی ہیڈنگ ہے، ہیڈ لائن ہے، آپ اس کو آج بھی گوگل پہ سرچ کریں تو یہ آئے گی، نوٹیفیکیشن ایشوڈ باؤنٹی آن عزیر بلوچ 2 others withdrawn. یہ کب کی ہیڈنگ ہے؟ یہ ہے 15 اپریل 2013 کی ہیڈنگ ہے.
15 अप्रैल 2013 की। उज़ैर बलोच के सर पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने हेड मनी कब रखी, बाउंटी कब रखी, सर पर कीमत कब रखी, 20 लाख रुपए, वो रखी 12 अप्रैल 2012। उस वक्त पीपल्स पार्टी की मरकज में भी हुकूमत थी, सिंध में भी हुकूमत थी, ठीक है। ये हेड मनी खत्म कब हुई, 15 अप्रैल 2013। अब आ जाएं जरा थोड़ा सा, रुकिए। नेशनल असेंबली उस वक्त ये जो 15 अप्रैल 2013 थी, उस वक्त सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी, मरकज में भी नहीं थी। क्यों? असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो चुकी थी। 15 अप्रैल 2013 को निगरान हुकूमत थी। जी हाँ, निगरान केयर टेकर हुकूमत थी। आप चेक कर लीजिए, मैं बताता हूँ। कौमी असम्बली को डिज़ोल्व किया गया था, राजा परवेज अशरफ साहब वज़ीर आज़म थे, 16 मार्च 2013 को। सिंध असम्बली को डिज़ोल्व किया गया था, कायम अली शाह साहब वज़ीर आला थे, उन्होंने गवर्नर को एडवाइस किया, आप ये चेक कर सकते हैं, 19 मार्च 2013 को, क्योंकि 11 मई 2013 को जनरल इलेक्शन हुए थे, आपको याद होगा। तो 15 अप्रैल 2013 को पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी साहब, वो जनाब निगरान हुकूमत थी, वो केयर टेकर हुकूमत थी। मुझे हैरत है कि ये नुक्ता पीपल्स पार्टी के सईद गनी साहब या बाकी किसी ने क्यों नहीं उठाया। वो किसको छुपाना चाह रहे हैं? वो बताएं कि हेड मनी तो हमने रखी, लेकिन उज़ैर बलोच के सर पे हेड मनी किसने ख़त्म की या किसने ख़त्म करवाई? ये नुक्ता बड़ा अहम है, ये ढूंढिएगा उस शख्स को किसने ख़त्म करवाई। शायद वो शख्स उसके बाद कहीं और भी आया हो और कहीं और भी जगह पे गया हो और फिर उसके बाद फारिग भी हुआ हो। बहरहाल मैं इशारों में कहूँगा। अली ज़ैदी साहब, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ता है जनाब। अली ज़ैदी साहब की JIT पेज नंबर 16 और पॉइंट नंबर 17 17C3, मैं पॉइंट नंबर 17 बता रहा हूं, उसका नंबर बता रहा हूं, 17C3, ठीक है ना, और पेज नंबर है 16। अली ज़ैदी साहब की JIT में लिखा है कि उज़ैर बलोच ने एतराफ़ किया कि 2012 में पीपल्स पार्टी से मेरे इख्तलाफात हो गए, नाराज़ी पैदा हो गई। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मुझसे राब्ता किया कि आप हमारी जमात में आ जाओ। उन्होंने लिखा, उन्होंने एतराफ़ किया उज़ैर बलोच ने कि मुझसे MKM ने भी राब्ता किया था, मुझसे PMLN ने भी राब्ता किया था और मुझसे PTI ने भी राब्ता किया था। जी हाँ, तो जनाब अली ज़ैदी साहब, आप बताइए ना, आपकी अपनी JIT में लिखा कि जो उज़ैर बलोच अगर दूसरों के लिए बुरा है तो आपके लिए अच्छा कैसे बन गया? आपको नहीं पता था वो कातिल है, आपको नहीं पता था वो डाकू है, आपको नहीं पता था कि वो लुटेरा है, आपको नहीं पता था कि वो भत्ताखोर है, आपको नहीं पता था कि वो सैकड़ों कत्लों में मुलव्वस है। आपने क्यों, जब पीपल्स पार्टी से उसकी नाराजगी हुई तो आपकी जमात, पहले आप अपनी जमात से सवाल कीजिए साहब कि आपने, आपकी JIT जो आपने रिलीज की है जनाब, जी हां, मैं उसी को पढ़ रहा हूं, मैं पेज नंबर बता रहा हूं, मैं पॉइंट नंबर 17C3 बता रहा हूं। इसमें लिखा है कि पीपल्स पार्टी से जब मेरी नाराजगी हो गई, उज़ैर बलोच कहते हैं, उसके बाद मुझसे इन जमातों ने राब्ता किया और पीपल्स पार्टी ने भी राब्ता किया कि आओ हम में शामिल हो जाओ, हमारे साथ शामिल हो जाओ। तो उस वक्त वो कातिल बड़ा अच्छा बन गया था। आप आज अपनी जमात से पूछिए आपने क्यों राब्ता किया था उनसे। उसके बाद कहते हैं कि जनाब फरियाल तालपुर ने मना कर दिया, यूसुफ बलोच के जरिए उनको पैगाम भेजा कि आपने इसको नहीं छोड़ा। आइए जनाब उस आखिरी पॉइंट पर एक और JIT, वो यार एक और JIT का सामना था मुझको, मैं एक JIT के पार उतरा तो मैंने देखा ये JIT जनाब, कहने वाले कह रहे हैं इसरारुल्लाह गंडापुर साहब, जरा अपनी यादाश्तों को बेदार कीजिए। इसरारुल्लाह गंडापुर साहब कौन से? इसरारुल्लाह गंडापुर थे जनाब PTI के मिनिस्टर थे, ठीक है। 16 अक्टूबर 2000 PTI के प्रोविंशियल मिनिस्टर थे। 2013 से 2018 KPK में खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत थी, ठीक है। 16 अक्टूबर 2013 को वो एक धमाके में जाँ बहक हो गए और भी कुछ लोग उनके साथ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैं आपको याद होगा कि MKM के भी, ये आप निकाल लें, आपको मिल जाएगा ये क्लिप भी। MKM के एक साहब ने भी एक टॉक शो में कहा था कि जनाब जो इसरारुल्लाह गंडापुर की JIT है उसको ज़रा पढ़ लीजिए, उसमें आपके सिटिंग मिनिस्टर का नाम है। अब मैंने नहीं पढ़ी वो JIT पब्लिक भी नहीं हुई, लेकिन पता नहीं वो किसने पढ़ी है। MKM के लोगों ने कहा था, हमने सुना था। और उसके बाद क्या हुआ जी हाँ, वो किधर इशारा था? वो ज़ाहिर अली अमीन की तरफ इशारा था। वो खुद उनके अपने भाई इसरारुल्लाह गंडापुर के भाई हैं अमानुल्लाह गंडापुर, इनामुल्लाह गंडापुर साहब, वो जनाब एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, ठीक है।
وہ جناب انہوں نے کاشف عباسی صاحب کے شو میں آ کے یہ کہا تھا، شک کا اظہار کیا نہیں تھا بلکہ یقین کا اظہار کیا تھا. آپ سن لیجئے، انہوں نے بھی کہا تھا ہمیں سٹنگ منسٹر پہ، آج ان سے ہماری بات ہوتی ہے نا، وہ صاحب جناب آپ دیدہ ہو جاتے ہیں. انعام اللہ گنڈا پور صاحب، ان کے دوسرے بھائی بھی چلے گئے اور وہ کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ ہمارے ان بھائیوں کے قتلوں میں علی امین صاحب گنڈا پور اور ان کے بھائی ملوث ہیں. جی ہاں، میرے پاس ان کے میسیجز موجود ہیں، ٹھیک ہو گیا نا. اب اس کے بعد جناب وہ دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کے بھائی ہیں علی امین صاحب کے بھائی ہیں عمر امین، وہ کہتے ہیں کہ 2013 میں بھی وہ ہارے ان سے، عمر امین صاحب اور اسرار اللہ گنڈا پور سے. پھر جب وہ ان کو ایک دھماکے میں شہید کر دیا گیا، اس کے بعد جناب ان کے بھائی کو ٹکٹ ملا، ان کا اپنا اسرار اللہ گنڈا پور صاحب کے جو بھائی تھے دوسرے، ان کو ٹکٹ ملا. وہ ٹکٹ ملا ان کے مقابلے میں جناب علی امین صاحب نے اپنے بندے کھڑے کر دیے، اپنا بھائی تب بھی ہار گیا. اب یہ حالات ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوا، جب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج تو علی زیدی صاحب بیٹھ کے کہہ رہے تھے نا کہ یہ بھتہ خوروں کی حمایت کرتے ہیں، جی بالکل نہیں ہونی چاہیے. میں یہ بھی کہوں گا کہ آج اگر پیپلز پارٹی والے کہیں نا کہ ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں ہیں جناب عزیر بلوچ صاحب کو، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا یہ بڑا حقیقت کے خلاف بیان ہے. جناب آپ بالکل جانتے ہیں، ہم خود گئے تھے جب عزیر بلوچ گرفتار ہوا تھا تو ان کے گھر گئے تھے انٹرویو کرنے کے لیے. ان کی مسز سے بھی انٹرویو کیا تھا، ان کی والدہ سے بھی انٹرویو کیا تھا. انہوں نے اپنے گھر کا ہمیں ایک ایک کونا دکھایا تھا، ایک ایک کمرہ دکھایا تھا. انہوں نے اپنے موبائل سے ہمیں وہ تصاویر بھی دکھائی تھی کہ جہاں فریال تالپور صاحبہ کی تصویر ان کی بیٹیوں کے ساتھ بنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، وہ بھی دکھایا. انہوں نے اپنے گھر میں وہ سوئمنگ پول بھی دکھایا تھا. ویسے میں یہ حیران ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں لیاری سے زیادہ بیکورڈ علاقہ نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، بیکورڈ ہوں گے بہت سارا، ہمارا اپنا ایک تعلق جو ہے نا بڑا بیکورڈ علاقے سے تھا لیکن یہ ہے کہ میرا بیسیکلی جو تعلق ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے، وہ بھی ایک بیکورڈ علاقہ ہے. اس کے علاوہ باقی بھی بہت سارے شہروں کے بیکورڈ علاقے. لیکن آپ یقین کیجئے کہ جب لیاری میں پہلی دفعہ گیا تھا تو پھر جب میں نے دیکھا اس کی اندھیری گلیاں، تنگ گلیاں، ایک بندہ ہمیں گھر لے گیا کہ آپ ادھر آئیں ہمارے گھر میں. انہوں نے ٹوٹی کھولی اور ہم نے لٹرلی دیکھا کہ اس میں سے گٹر کا پانی آ رہا تھا. یہ حالات تھے. لیاری کی ہر دیوار پر گولیوں کے نشان تھے. انہوں نے دیکھا اور ہمیں بتایا کہ جناب پیپلز پارٹی والے یہاں آ کے بیٹھتے تھے، یہاں اس سوئمنگ پول میں نہاتے تھے عزیر بلوچ کے ساتھ، اور یہاں پر جو ہے نا جناب ان کی میٹنگز ہوتی تھیں. یہ سب کچھ. تو یہ کہنا کہ ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، یہ حقیقت پسندی نہیں ہے صاحب. ٹھیک ہو گیا نا، اس کو کوئی نہیں مانے گا. اور وہ لیاری کہ میں حیران ہوں، میں جو بات کر رہا تھا کہ میں حیران ہوں کہ ایک ایسا گھر، کہ ایک ایسا علاقہ کہ جہاں پینے کا پانی نہ ہو. جب ہم عزیر بلوچ کے گھر داخل ہوئے تو یوں لگا جیسے ہم کسی محل میں آ گئے ہوں. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ وہ گھر، وہ محلہ، وہ گلیاں، وہ تنگ گلیاں، وہ تاریک گلیاں، وہ گولیاں زدہ گلیاں اور وہ گولیاں زدہ دیواریں اور وہ جو مطلب ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور ٹوٹی پھوٹی گلیاں. اس میں جب ہم نے عزیر بلوچ کا گھر دیکھا تو ہم حیران رہ گئے. ایک محل ٹائپ گھر، اس گھر کے اندر ایک بہت بڑا سوئمنگ پول، اس گھر کے اندر آپ لان دیکھیں، اس گھر کے اندر جناب بہترین آپ ان کے کمرے دیکھیں، آپ ایئر کنڈیشن دیکھیں لگے. میں حیران رہ گیا. تو آپ اس کے بعد انہوں نے ہمیں یہ بھی دیکھا، وہ خود میں نے اٹھا کے وہ میڈل بھی دیا تھا کہ جو حکومت سندھ نے ان کو دیا تھا. تو یہ کہنا تو بالکل غلط ہے. لیکن یہ کہنا بھی غلط ہے علی صاحب کا، علی زیدی صاحب کا، کہ جناب آپ یہ کہیں کہ جی بھتہ خوروں کی یہ حمایت کرتے ہیں اور اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں. آپ قاتلوں کی حمایت کریں، پیپلز پارٹی والوں کو کہہ رہے ہیں، اور پھر آپ اسمبلیوں میں بیٹھیں. جناب آپ کے بھی بہت سارے بندے آس ہیں. آپ کو یاد ہے اب یہ تو میں نے بتا دیا نا کہ اسرار اللہ گنڈا پور کے خود بھائی کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے. انہوں نے خط لکھا، انہوں نے کہا میں نے پرائم منسٹر کو لکھا، میں نے پریزیڈنٹ کو لکھا، میں نے آرمی چیف کو لکھا، میں نے DGI کو لکھا، میں نے جو ہے نا وہ خط بھیجا چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی، سب کو بھیجے وہ خط. ٹھیک ہے نا، وہ انہوں نے بتایا ہے مجھے، ایک ایک لفظ بتایا. وہ بھی تو اسمبلی میں بیٹھے ہیں نا آپ کے، اور آپ کے ٹکٹ پہ ہیں اور منسٹر ہیں سٹنگ. آپ کو یاد ہے کلاچی کے علاقے میں، آخری بات، آپ کلاچی کے علاقے میں ایک کیا ہوا تھا؟ کلاچی کے علاقے میں جناب یہ ہوا تھا کلاچی کے علاقے میں کہ ایک خاتون کو ننگا پھرایا گیا تھا. الزام کس پہ آیا تھا؟ علی امین صاحب پہ آیا تھا. جی ہاں، میں نے نہیں لگایا تھا الزام.
آپ کے اپنے ایم این اے داوڑ کنڈی نے لگایا تھا وہ الزام کہ جناب اس کے پیچھے ان کو جو پروٹیکشن دے رہے ہیں نا، جنہوں نے اس خاتون کے ساتھ ایسا کیا ہے اور جو اس کو پروٹیکشن دے رہے ہیں وہ خود ہی علی امین صاحب ہیں، وہ آج آپ کی اسمبلی میں بیٹھے ہیں۔ تو جناب بات یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ اس حمام میں سارے ننگے، بات یہ ہے کہ وہ بات بالکل ٹھیک کہ اگر کوئی کہے کہ میں عزیر بلوچ کو نہیں جانتا تو وہ بھی غلط کہہ رہا ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ ڈکیٹ کو، قاتلوں کو اور ایسے لوگوں کو، بھتہ خوروں کو اور ایسے غلط لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے والے آپ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، تو آپ کے پاس بھی بیٹھے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔